تعارفی تقریر ہوگی. محترم سجوتی عزیز صاحب مبلغ سلسلہ انڈونیشیا یہ تقریر فرمائیں گے. محترم سجوتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم صدر صاحب، سامعین کرام، سب سے پہلے میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں اچھی طرح اردو نہیں بول سکا. مجھے کہا گیا ہے کہ جماعت انڈونیشیا کے بارے میں کچھ مختصراً تعارف کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایشیا میں انڈونیشیا ایک بڑا ملک ہے. ان کی آبادی تقریباً 160 ملین اور اکثریت مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق سن 1925 میں مولانا رحمت علی رحمہ اللہ علیہ کے ذریعے سے انڈونیشیا میں جماعت قائم ہوئی ہے. اور انڈونیشیا ہزاروں جزائر مشتمل ہے. ان میں سے بڑے بڑے جزائر سماترا، جاوا، کلیمانتان، سلیبس اور مغربی پاپوا. ان جزائر میں سے خدا کے فضل سے ہمارے جماعت مضبوطی سے قائم ہے. اور سن 1925 سے لے کر آج تک، اس کے مطلب ہے انڈونیشیا کے جماعت احمدیہ کے عمر 86 سال ہو چکی ہے. ان دوران میں مخالفین نے بڑی کوشش کی کہ زرزمین انڈونیشیا سے احمدیت نکالا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان دوران میں 86 سال میں خدا کے فضل اور حضور کی دعا کی نتیجہ میں ہم نے انڈونیشیا میں 344 جماعت قائم ہو چکی ہے الحمدللہ سالی. اور جہاں جہاں جماعت قائم ہے وہاں پر ہم نے خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد کی تعمیر کرتے ہیں. اس کے مقابل ہمارے مخالفین نے جہاں ہم مسجد کی تعمیر کرتے ہیں وہاں بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مسجد بند کیا جائے یا گرا جائے. لیکن خدا کے فضل سے ہم نے اب تک 320 مساجد قائم ہو چکے ہیں. وہاں ایک گاؤں ہے، اس کا نام منیسلور ہے، جہاں پر 3000 کے قریب احمدی ہے مقیم ہے. اس گاؤں میں خدا کے فضل سے ہم نے 9 مساجد تعمیر کیا ہے. بعض مساجد 2 منزل ہے. اور جماعت کو ترقی، یہ مخالفین نے جماعت کو ترقی دے کر یہ بہت کیا کہتے ہیں وہ سخت مخالفت کرتے ہیں. ہمارے مخالفین یا علماء ہم ادھر ادھر تقریر کرتے ہیں کہ احمدیہ جو ہے غیر مسلمان ہے اور اس کو واجب القتل ہے. چنانچہ گزشتہ سال مارچ کے مہینے میں وہاں چکسیک بانتن میں 3 خدام شہید کیا گیا. لیکن اس کے شہید کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے لیے ہمیں نیا رستہ کھلا ہے. 3 شہداء کے بدلے میں مغربی افریقہ میں 3 گاؤں میں احمدی ہوئے ہیں. اور لجنہ امائلہ انڈونیشیا نے ان 3 شہداء کے لیے ان کے مکان یا رہائش کا لجنہ انڈونیشیا نے پیسے جمع کر کے ان کے لیے 3 مکان تعمیر کیا ہے.
بنا دیا انشاءاللہ الحمدللہ. اور موجودہ حالات کی وجہ سے حضور عید اللہ بن عزیز نے ہمیں ہدایت دی، کیونکہ انڈونیشیا میں بہت سارے جزائر ہیں، اس لیے آپ ان جزائروں میں سے جہاں مخالف کم ہیں یا مخالف نہیں ہیں وہاں مبلغین بھجوا جائے. اس کی عنصر کی حکم تعمیل کرتے ہوئے ہم نے مغربی پاپوا، ایسٹ کلیمانتان، ویسٹ کلیمانتان اور سماترا کے جزائر، وہاں پر ہم مبلغین کو بھجواتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہاں انشاءاللہ جماعت قائم کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. انڈونیشیا میں اس وقت 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم کے جو نیک فطرت والی لوگ ہمارے تبلیغ کو سن کر یا ہمارے کتاب لٹریچر پڑھ کر بعض بھی خواب دیکھ کر احمدیہ میں شامل ہوئے. دوسرے قسم کے لوگ مخالفت تو نہیں کرتے، ہم سے تعاون کرتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں، مگر بیعت کرنے میں جرأت نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ احمدیہ مسلمان ہیں، مگر ہم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو نبی ماننے کا تیار نہیں ہے. ہاں ولی اللہ تو ہم کہہ سکتے ہیں یا مجدد، لیکن نبی نہیں مان سکتے، اس وجہ سے وہ بیعت نہیں کرتے. تیسرے لوگ وہ جو مخالفین ہیں علماء میں سے ہیں، وہی ہم ادھر ادھر پروپیگنڈا کرتے ہیں اور صدر مملکت کو بھی درخواست کرتے ہیں کہ احمدیہ بند کیا جائے، مگر صدر صاحب اور صدر مملکت اب تک خاموش ہے اور کوئی جواب نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے انڈونیشیا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہماری جماعت رجسٹرڈ ہے اور جاری ہے. اس وقت ہمارے انڈونیشیا میں 200 لوکل مبلغ ہیں اور 11 مرکزی مبلغ. خدا کے فضل سے ان تمام مبلغین سب انڈونیشین ہیں، کوئی غیر ملکی نہیں ہے الحمدللہ. اور ان جلسہ کی شرکت کے لیے کوئی 17 مبلغین لوکل مبلغین حاضر ہوئے ہیں. ہم آپ سے سب دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ دعا کرے کہ انڈونیشیا میں جلدی جماعت احمدیہ سارے ملک میں پھیل جائے اور ہمارے پروگرام اور حضور ارشاد کے مطابق اللہ تعالی ہمارے پروگرام کو کامیابی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیڑھ بجے انشاءاللہ نماز ظہر عصر کے لیے یہاں اکٹھے ہوں گے. یہ اجلاس اب برخاست ہوتا ہے.